بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب کے لیے ایز اے پاکستانی بھی خوشی کا دن ہے کہ آج ترکیہ کا 101 اینیورسری نیشنل ڈے ہے، اور میں یہاں پر ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانگو صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. آج ہم نے یہاں حسب روایت فوارہ چوک کو پرچموں سے ترکیہ اور پاکستان کے سجایا. یہاں ہم نے فائر ورک بھی کیا. کونسل جنرل ایکسیلنسی یہاں میرے ساتھ موجود تھے. مقصد ہمارا پاکستان ترکیہ جو فرینڈشپ ہے، دوستی ہے، جو کہ ایک مستحکم ہے، ہم ایک فیملی ہے، اور اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آج ہم نے یہاں اس کا ڈسپلے کیا ہے. آج ترکیہ کا نیشنل ڈے اسلام آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اس کے بعد لاہور میں بھی ہے، اور ہم پھر یہاں سے ترکیہ کی جو کونسلیٹ ہے وہاں جائیں گے، جہاں آج باقاعدہ نیشنل ڈے کا اہتمام کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترکیہ دوستی جو ہے وہ پاکستان کی جو ثقافت ہے اور پاکستان کا جو ٹورزم ہے اس میں بھی ہمیں مدد کرے گی. ترکیہ ہر برے وقت میں پاکستان کا دوست رہا ہے. پاکستان دوستی کو ترکیہ نے ثابت کیا ہے، اور آج جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو بھی مستحکم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ہماری جو پاک نیوی ہے اس میں ترکیہ کی نیوی کا جو جوائنٹ وینچر ہے وہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے. میں یہاں پر پوری جو ترکیہ کی قوم ہے اس کو آج 101 نیشنل ڈے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. کونسل جنرل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ہیپی نیشنل ڈے ٹو یو. Thank you, پلیز. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a great pleasure to be here tonight with my dear brother, Governor Sindh, my dear brother Kamran Khan Tassari Saab, to celebrate our 101st anniversary of our National Day here in Karachi with all of you. And I'd like to thank from my bottom of my heart my dear brother for arranging such a great initiative celebration here at this one of the best place in our brotherly country, Pakistan, in Karachi. That's our second home, second country. We are very pleased to be here tonight to celebrate our National Day in our brotherly country, Pakistan. Türkiye, Pakistan dostu zindabad. Türkiye, Pakistan payindabad. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Love you, brother. Thank you. Love you too. Thank you. Thank you so much. جی سر ایک طرف جی سی آف کرو، سی آف کرو. دے اسٹاپ می. یا اوکے، تھینک یو. سر ایک طرف جب آپ پاکستان کو مستحکم کرنے اور پاکستان کے پرچم کی بلندی کے لیے تمام ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو دوسری جانب کچھ لوگ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے فورسز کو اور پاکستان کے مختلف مظلوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. جب پاکستان مستحکم ہوتا ہے، اور آپ نے اس کی مثال دیکھ لی کہ آج مین روڈ پر ایک فوارہ چوک پہ ترکیہ کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ترکیہ پاکستان کے تعلقات کتنے مستحکم ہیں. چائنا کو آپ نے دیکھ لیا کہ بار بار دہشت گردی کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد شنگھائی کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہوتی ہے سمٹ، اس میں چائنا کے وزیر اعظم کا آنا اور اس طرح باقی سربراہان کا آنا، اور ایک کامیاب جو شنگھائی سمٹ تھا اس کو ہم نے کیا. جن باتوں کی آپ بات اور اشارہ جس طرف دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری پھلجھڑیاں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر اب مستحکم ہو گیا ہے اور ہونے جا رہا ہے. آج اسٹاک ایکسچینج کا 90,000 سے اوپر جانا، یہ جواب ہے ان چھپے ہوئے دہشت گردوں کا کہ آج پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج آپ کے سامنے ہے. 1.5 سال سے ڈالر مستحکم ہے اور نیچے آنے کی طرف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو صحرا ہے یہ ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب
اور ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب پر ہے، جن کی کوشش اور کاوشوں سے ہم آج معاشی طور پہ مستحکم ہوئے۔ یہی جواب ہے اس دہشت گردی کا جو بار بار پاکستان میں دہشت گردی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اسپانسر کرتے ہیں تاکہ معاشی طور پہ پاکستان مستحکم نہ ہو سکے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اور الحمدللہ ہم مستحکم ہو چکے ہیں، اور یہ سفر اب تیزی سے معیشت کو اور مستحکم کرنے میں اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے میں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آئی بی بیز کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا ہے، اور اگلے 8 سے 9 مہینے میں اس کے ثمرات 12 سے 14 روپے فی یونٹ کمی کی صورت میں نظر آئیں گے۔ جو مسائل ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام تک اس کے ثمرات انہی مہینوں میں پہنچیں گے، اور ہم سب مل کر اسی لیے کوشاں ہیں۔ گورنر صاحب 26ویں آئینی ترمیم دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ جس ادارے میں بھی ترامیم آتی ہیں، خاص طور پہ ملک میں آئینی ترامیم آتی ہیں، وہ اس ادارے کی اصلاحات کے لیے آتی ہیں، اور ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ اگر ترامیم ہوتی ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہو، جیسے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی کہ 140A کو جو ہے اب اس بار 27ویں آئینی ترمیم کے تحت منظور کرایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے جس میں وقفاً ضروریات کے تحت ترامیم کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، سیاسی مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور ایسی باتیں عوام تک پہنچاتے ہیں جس سے عوام بددل ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، کم از کم پاکستان کی معیشت کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور 2/3 میجورٹی سے 26ویں آئینی ترامیم کا منظور ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئینی ترامیم پر بھی ایک پیج پر ہے، اور خوش اسلوبی سے اتفاق رائے سے 2/3 سے ہم نے اس آئینی ترامیم کو منظور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سفر آگے چلنے کا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔